اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو دیتا ہے ملک اس کو جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے ملک اس سے جسے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے اس کو جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے اس کو جسے تو چاہتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں کل خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو عطا کرتا ہے رزق اس کو جسے تو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ اللہم مالک الملک، اللہم، اللہم دو لفظوں کا مرکب ہے، اللہ اور ہم کی ضمیر تمام انبیاء کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی تمام انبیاءوں کا اللہ۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ فی الارض تھے، اس وجہ سے وہ اللہ کے ترجمان بھی تھے۔ انسان کی روحانی ارتقاء کی 4 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ہدایت ہے، دوسری ایمانیت، تیسری معرفت، اور چوتھی حاکمیت، الملک۔ اللہ کی خلافت بغیر معرفت کے نہیں ملتی۔ جب تک آدم علیہ السلام عارف نہ بنے، وہ خلیفہ نہیں بنے۔ تمام مخلوق اور تمام ملکیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے معرفت کے بعد حکومت وقت سے ٹکر لی۔ کافر کی حکومت، مشرک کی حکومت اس وجہ سے رہتی ہے کہ اللہ غنی ہے۔ جب تک اللہ کے بندے عارف باللہ نہیں بنتے، اللہ کے ملک کے وارث نہیں بنتے، توتی الملک اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کے بندے عارف باللہ بن جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو اپنا ملک عطا کرتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں میں خیر ہوتی ہے، وہ حکومت خیر بانٹتی ہیں۔ ایمانیت کی حالت اس وقت تک ہے جب تک اللہ غیب میں ہے، یؤمنون بالغیب، اور جب ظاہر کی منزل آتی ہے تو وہ معرفت کی حالت کہلاتی ہے، اور جب اللہ کی طاقتیں اس کے مومن بندوں میں آ جائیں تو وہ حاکمیت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ کے سوالے بندے زمین کے وارث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں زمین کی وراثت اپنے سوالے بندے کو دوں گا۔ پھر ان کی عزت آسمانی ہوتی ہے۔ اگر وہ ظاہرہ حکومت کے تخت پر نہ بھی بیٹھیں تو بھی وہ حاکموں کے حاکم رہتے ہیں۔ جو حکومت ان سے ٹکر لیتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، تنزع الملک ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک امر یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی بادشاہی اب بنی اسرائیل سے لے لی جائے گی اور امت مسلمہ کو وعدے کے مطابق دے دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ زمین و آسمان بالحق قائم ہیں، صدق اور کذب، ہدایت اور دلالت، گمراہی کو زمانہ ہی ہر وقت اپنی گواہی سے پیش کرتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، دن اور رات، دن اور رات کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔
کائنات کی ہر چیز کی تخلیق غیب میں ہوئی، یعنی اندھیرے میں ہوتی ہے، اور پھر دن میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دن اور رات دونوں وقت روشنی اور سائے ملے جلے رہتے ہیں۔ رات میں اندھیرے کی کثرت کے سبب سایہ نہیں دکھتا، اور دن میں ظلمت کی قلت اور نور کی کثرت کے سبب سایہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور انسان ہمیشہ ملے جلے رہتے ہیں، مگر انبیاء کے زمانے میں رات والا اجالا تھا، جس میں سایہ صاف نظر نہیں آتا، مگر سراج منیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے آ کر انسان پر اس کا سایہ، یعنی اس کا غیب ظاہر کیا اور اسے اس کے کمال تک پہنچایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہی دینی حکومت قائم ہو گئی، جس کے لیے توریت اور انجیل میں دعائیں سکھائی گئی تھیں کہ تیری بادشاہت آوے، لیکن وہ بادشاہت نہیں کہلائی، خلافت کہلائی، کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو مخلوق سے الگ تصور کرتا ہے، جبکہ خلیفہ اپنے حصے کو مخلوق سے علیحدہ نہیں رکھتا۔ خلافت کتاب و سنت کی روشنی لے کر آتی ہے، اس روشنی کو لے کر چلنے والا ہی خلیفہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو بغیر حساب کے ملتی ہے، وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، کیونکہ اس میں مخلوق کی شمولیت مقدر ہوتی ہے۔ حقیقی جمہوریت اسی کا نام ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ موت اور حیات، موت اور حیات اللہ کی ربوبیت کے راز ہیں۔ قوموں کے عروج اور زوال کو بھی موت اور حیات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جب قومیں اپنے عروج پر پہنچ کر اپنی قدروں کو کھو دیتی ہیں تو مردہ ہو جاتی ہیں۔ پھر جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اسی طرح مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اور پھر وہ ان کے اندر زندگی کی روح کو پھونکتے ہیں۔ ایسے اللہ والے حیات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر اور عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، اے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔